اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص ملا اور وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے بھی اپنے بابرکت صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں اور میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت دی اور دونوں نے اکٹھے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ادھر بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو گویا دونوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک ایک روٹی انہوں نے کھا لی اور ایک روٹی بچ گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر کے پاس گئے اور وہاں سے پانی پیا اور واپس آئے تو تیسری روٹی غائب تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا تیسری روٹی کس نے لی ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ گویا دونوں نے آگے سفر شروع کر دیا۔ تو راستے میں ایک جگہ ہرن کے پاس اس کے 2 بچے کھڑے تھے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کے بچے کو آواز دی اور وہ حکم پاتے ہی فوراً آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور پھر اس کا گوشت کو بھونا اور دونوں نے اکٹھے تناول فرمایا۔ تو پھر اس ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو آپ نے جمع کیا اور کہا تجھے اللہ کا حکم ہے اور اٹھ کھڑا ہو۔ تو وہ ہرن کا بچہ ویسے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی طرف دوڑ کر چلا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پھر پوچھا کہ وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ تو اس شخص نے وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لیا اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ تو گویا آگے جاتے ہیں تو راستے میں دریا آ جاتا ہے۔ تو آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کو اوپر پانی کے اوپر چلنے لگے اور دریا کو پار کر لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو کہا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو یہ تو بتا کہ وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ تو اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور آگے سفر شروع کر دیا۔ تو آگے سفر کے درمیان میں ایک سراہ آ جاتا ہے۔ سراہ کے درمیان کے جا کر حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کو جمع کیا اور اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر اسے حکم دیا کہ تجھے اس اللہ پاک کا حکم ہے تو سونا بن جا۔ تو وہ ریت سونا بن گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور ایک ایک حصہ لے لیا اور تیسرے حصے کا کہا کہ یہ اس کا حصہ ہے جس نے روٹی لی ہے۔ تو وہ شخص فوراً بول اٹھا کہ وہ روٹی میں نے چھپائی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر آگے چلے گئے اور اسے کہا کہ یہ سارا سونا تیرا ہے۔ تو وہ شخص اکیلا سراہ کے درمیان سراہ کے میدان میں بیٹھا تھا سونا لے کر۔ تو وہ بہت خوش ہوا اس سونے کو دیکھ کر۔ تو کچھ دیر کے بعد 2 لوگ آ جاتے ہیں، 2 آدمی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ سونا ہے، اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں اور سونا خود لے لیتے ہیں۔ تو اس تیسرے آدمی کے پاس گئے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ تیسرا بندہ جو شخص بیٹھا تھا اس میدان کے اندر، اس نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک ایک حصہ لے لیتے ہیں۔ تو وہ دونوں راضی ہو گئے اور اس کو قتل نہ کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم میں سے ایک بازار سے قریبی بازار سے جا کے کھانا لے آئے، کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ جب وہ تیسرا شخص چلا جاتا ہے بازار کے اندر کھانا لینے کے لیے، تو وہ شخص جب کھانا لیتا ہے تو سوچتا ہے کیوں نہ میں اس کے اندر زہر ملا دوں، اور اس زہر کو والے زہریلے کھانے کو جب وہ دونوں کھائیں گے تو مر جائیں گے اور وہ سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، اس کے اندر زہر ملا دیتا ہے۔ جب وہ کھانا لے کر آتا ہے تو ان دونوں نے بھی پلان کر لیا اور ان کی نیتوں میں فطور آ گیا کہ جب وہ آئے گا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے اور باقی سونے کو ہم دونوں تقسیم کر لیں گے۔ گویا جب وہ آتا ہے کھانا لے کر تو وہ دونوں اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب اس کو قتل کر دیتے ہیں تو بڑے مزے سے بیٹھ کر زہریلا کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ
जहर का असर होना शुरू हो जाता है और वो दोनों वहीं पे ढेर हो जाते हैं। तो कुछ अरसे के बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो 3 लाशें पड़ी हुई हैं और वो सोना भी वहीं पे पड़ा हुआ है। तो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इरशाद फरमाया कि ये दुनिया धोखा है और लिहाजा इससे बचो। ऐसे ही है, दुनिया बिल्कुल धोखा है। जो इसके धोखे में आ गया तो उसने अपनी आखिरत भी खराब की और ये जहां भी खराब किया। खुदारा अपने आप को महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस दुनिया में भी कामयाब फरमाए और आखिरत में भी कामयाब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।